یہ جو ہمارے یہاں آج ظاہر ہے میڈیٹیشن کے نام پر، مراقبے کے نام پر مختلف سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا سا اس پہ آپ تھوڑا سا کلام کیجئے کہ آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پیسے کمانے کا ایک باقاعدہ دھندا بن چکا، جس میں لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں میڈیٹیشن کے نام کے اوپر. بلکہ آپ دیکھیے کہ دیگر مذاہب میں جو ایک مراقبے کا تصور ہے، میں چاہتا ہوں ذرا سا اس پہ آپ کلام کیجئے. لیکن اس سے پہلے میں ایک مثال دے کے آپ سے ذرا سا بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے جب مراقبے کو پڑھا تو میں نے دیکھا جی دنیا میں مختلف ممالک میں، خاص طور پہ ایک مثال جیسے بینکاک میں، وہاں پہ جو ہے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کے اندر جو ہے وہ مراقبہ کروایا جا رہا ہے. وہ 10 دن 12 دن 15 دن کا سیشن، 20 دن 25 دن 30 دن کا سیشن. اب اس میں جو شرائط ہیں اس کو میں مجموعی طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں شرائط کیا ہیں جی؟ اس میں شرائط یہ ہیں کہ جی آپ نے کم کھانا ہے، اس میں شرائط یہ ہے آپ نے کم سونا ہے. اب ذرا ذہن میں رہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اس میں شرائط یہ ہے کہ جی آپ نے جو ہے جھوٹ نہیں بولنا. اس میں شرائط یہ ہے جی کہ آپ نے بدکاری نہیں کرنی ہے. اس میں شرائط یہ ہے کہ آپ نے چپ رہنا ہے، یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پائی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا. تو یہ شرائط ہیں. اب آپ بتائیے ذرا یہ جو دیگر مذاہب کا تصور ہے اور خاص طور پہ جو میڈیٹیشن جو سینٹرز کھلے ہوئے پوری دنیا میں، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. آج کا موضوع بہت ہی پریکٹیکل نوعیت کا موضوع ہے اور یہ ہمیں ایک پریکٹیکل وزڈم پہ لے کے جاتا ہے اگر ہم اس کو کما حقوق سمجھ لیں. جناب دیکھیں مراقبے پہ بڑی اچھی گفتگو بھی ہو چکی ابھی تک. حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تصوف خیال کی اصلاح کا نام ہے. واہ، 1 لائنر ڈیفینیشن. واہ واہ واہ، کتنی خوبصورت ڈیفینیشن. جس کا خیال جتنا زیادہ اصلاح یافتہ ہے مصفہ اتنا ہی بہترین صوفی ہے. واہ واہ واہ. مراقبہ خیال کی اصلاح کا نام ہے. واہ. دیکھیں جیسے قرآن مجید کے والے سے ذکر ہوا، قرآن مجید نے جو اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اللہ پاک کے اسم پاک کے والے سے بھی استعمال کیا ہے. سورہ ہود کی آیہ مبارکہ ہے فَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِیب. انتظار کرو. ایک پیغمبر محترم نے اپنی امت کو کہا انتظار کرو، جنہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا. میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کرتا ہوں، ابھی فیصلہ ہو جائے گا کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے. رقیب کا مطلب کیا ہے کہ آپ نگرانی کرتے ہیں، آپ ویجیلنٹ ہوتے ہیں. ویجیلنس کا نام مراقبہ ہے. واہ واہ. سیلف ویجیلنس. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ رسے پہ چلنے والا کیسے چلتا ہے؟ کتنا مشکل کام ہے. واہ واہ. یعنی کئی میل گہری کھائی ہوتی ہے اور وہ رسے پہ چلتا جا رہا ہے اور اس رسے سے چلتے ہوئے پار چلا جاتا ہے اور گرتا نہیں. یعنی کتنا فوکسڈ ہوتا ہے. اب وہ کیا ہے؟ اس نے اتنی ویجیلنس کریٹ کر لی اپنے اندر کہ اب اس تھوڑے سے فاصلے پر بھی چلتے اسے گرنے کا خطرہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. یہ صوفی ہے. واہ. صوفی ہر وقت جو ہوتا ہے، جو مسٹک ہے، وہ ہر وقت تنے ہوئے رسے پہ کھڑا ہوتا ہے. کیا اچھی بات. وہ ایک لمحے کے لیے غفلت کا شکار نہیں ہوتا. اسے پتہ ہے جو دم غافل سو دم کافر. جس لمحے میں نے غفلت کی میں ایمان کے رسے سے گر کے گمراہی کی کھائی میں چلا گیا. وہ وہاں قائم رہتا ہے. مراقبہ اپنے آپ کو اس نظام تربیت سے گزارنا ہے کہ آپ اپنے خیال کو اتنا پیوریفائی کر لیں، اتنا اس کو پاکیزہ کر لیں، اتنا اعلیٰ کر لیں کہ اس کے بعد اس میں شر نہ رہے. واہ. دیکھیں ہر میٹل سے الیکٹریسٹی گزرتی ہے، بالکل ایسا، لیکن جتنی گولڈ سے تیزی سے گزرتی ہے اتنی آئرن سے نہیں گزرتی. بہت اچھی مثال ہے، بہت اچھی مثال ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ گولڈ زیادہ لطیف ہے اس سے. واہ واہ واہ. آپ کا یورینیم سے جس طرح گزرتی ہے وہ گولڈ سے نہیں گزرتی. واہ. یعنی جتنی لطیف میٹل کی طرف آپ بڑھتے جاتے ہیں الیکٹریسٹی کی ویسٹیج اتنی کم ہوتی جاتی ہے. یہ جو جتنا آپ کا خیال پیوریفائی ہوتا ہے، ایمان کی حرارت اس میں اتنی ہی زیادہ موجود ہوتی ہے. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات. جتنا زیادہ انسان کا ایمان جو ہے اس میں پیورٹیز ہوتی ہیں، اس کے خیال میں پیورٹیز ہوتی ہیں. خیال ایک تار ہے، خیال ایک میٹل ہے جس سے ایمان کے کرنٹ نے گزرنا ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے. اب مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ آپ کی وہ ایکسرسائز ہے کہ تار موٹے ہونے چاہیے، پھر پیوریفائیڈ ہونے چاہیے، پاکیزہ ہونے چاہیے، لطیف ہونے چاہیے. جتنا زیادہ آپ کے خیال کا تار لطیف ہے، واہ، ایمان کا کرنٹ بندے سے خدا تک اتنی جلدی پہنچے گا. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات. جیسے بھی امام ابن منبہ کا ذکر ہوا تو وہ آپ کی اللہ رب العزت کی طرف، قبولیت کی طرف اس کو لے کے جائے گا. اگلی بات، ابھی آپ نے انٹرنیشنل اور یہ سارا پرسپیکٹیو کا ذکر کیا، مراقبہ ہاؤسز کا ذکر کیا. دیکھیں بات یہ ہے جب آپ مراقبہ کر رہے ہیں تو آپ کر کس بات پہ رہے ہیں. یعنی مراقبہ کا مطلب کہ آپ ایک خیال کی حفاظت کے اوپر اپنی مشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے سٹینڈرڈ بات یہ ہے، ابھی آپ نے پریکٹسز کا ذکر کیا کہ کئی مراقبہ ہاؤسز انہی پریکٹسز سے آغاز کرواتے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کئی یہ بھی ہو رہا ہے جو میڈیٹیشن سینٹرز کی بات میں کر رہا تھا کہ وہ روشنی سے بھی کروا رہے ہیں، میوزک سے بھی کروا رہے ہیں. اور اب اس میں جو بڑی اہم بات جس کو سمجھنے کی بات ہے، دیکھیں یہ سارا آپ کا ایک میکانزم ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کس خیال پہ کھڑے ہیں.
ہمیں نیپال جانے کا اتفاق ہوا، میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا، تو وہاں پہ کچھ اسپرچول معاملات بھی اور اس طرح کے معاملات بھی ہمارے وزٹ کا حصہ تھے۔ اچھا، وہاں ہم ایک آشرم میں گئے، ٹھیک ہے، وہاں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم کیسے مراقبہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ جانتے ہیں کہ نیپال دنیا کی واحد اسٹیٹ ہے جو آفیشلی ہندو اسٹیٹ ہے۔ اچھا، انہوں نے جب مراقبہ شروع کیا تو انہوں نے مراقبہ کیا لفظ اوم کا، اوم کا کیا، اور وہ نارملی کرتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے، کرتے ہیں اس کا، ہم نے سارا آبزرو کیا اس کا سارا۔ وہاں بھی ایک چیز میرے ذہن میں آئی، میں آپ سے اب شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین سے۔ مراقبہ یہ ہے کہ آپ کس خیال پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، جس خیال پہ آپ کھڑے ہیں وہی خیال آپ کی ذات کا حصہ بنتا چلا جائے۔ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے۔ دیکھیں بروس میرا لپٹن، خیال ہے اٹ شوڈ بی پازیٹیو۔ بروس لپٹن اس وقت کا ایک بہت بڑا سیل بایولوجسٹ ہے، آج ویسٹ کا بڑا معروف آدمی ہے۔ اس نے ایک کنسیپٹ کو بڑا میچور کر کے پیش کیا ہے، پہلے سے یہ کنسیپٹ چلتا آ رہا ہے لیکن اس سے بڑا میچور کر کے پیش کیا ہے۔ انسان کو اس کی جینیٹکس کنٹرول کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کی جینیٹکس کو اس کی پرسیپشن کنٹرول کرتی ہے، ٹھیک ہے، خیال کنٹرول کرتا ہے، واہ، ٹھیک ہے۔ جب آپ خیال کو ذات حق کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں پھر آپ کی جینیٹکس کبھی بھی ذات حق کی باغی نہیں ہو واہ، سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے جو تصور ہے، اپنا خیال جو ہے وہ ایک تو پازیٹیو رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو جو ہے بنیادی طور پر اللہ کی ذات سے جوڑ دیں۔ دیکھیں آپ خیال صرف ذات حق کا رکھیں،